بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی رابطہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کے سپاہیوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ بہادر جوان عید پر بھی اہل و عیال سے دور وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے رابطہ۔ وزیر اعظم کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کے سپاہیوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، بہادر جوان عید پر بھی اہل و عیال سے دور وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، بہادر جوان عید پر بھی اہل و عیال سے دور وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کے سپاہیوں اور افسران کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو عید آئی ہے اور خوشیاں لائی ہے، نماز عید ادا ہو گئی، عزیزوں و اقارب سے ملنے ملانے اور دوپہر میں مزے مزے کے کھابے اڑانے کے بعد اب عید پکنک شروع ہو گئی ہے۔ پہلے دن کی عید سے لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف شہروں میں فیملیز نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ تفریح گاہوں میں بچے جمع ہو گئے ہیں، عیدی اکٹھی کی ہے اور دل کھول کر انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بھی بچے بھی بھرپور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، سب لوگ ساتھ ہیں۔ تو ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فاروق سمی، جبکہ اسلام آباد سے فرار ربانی اور فیصل آباد سے قمر زمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں کراچی کا، جہاں پر فاروق سمی موجود ہیں۔ فاروق، بتائیے کس جگہ پر موجود ہیں اور شہری کس طرح اپنی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ساحل سمندر کراچی پر، جس کو ہم سی ویو کے نام سے بہت معروف ہے، اور آپ میرے آگے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے جیسے کہا، عید کے پہلے دن کی چھٹ کو لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے اس سے کس قدر بڑی تعداد میں یہاں ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ یہاں پر وہ انجوائے کر رہے ہیں، پکوڑے سموسے بھی کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ایک جیسے لباس پہن کے آئے ہیں، خصوصی طور پہ سلوا کے، تاکہ عید کی اس خوشی کو دوستوں کے ساتھ مل کے انجوائے کیا جا سکے۔ میرے پیچھے بھی لوگ موجود ہیں، ہم بات کرتے ہیں کیسا انجوائے کر رہے ہیں، کب سے آئے ہوئے ہیں یہاں؟ سر جی تقریباً 2 گھنٹے پہلے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں، کھانا پینا سب بیسٹ ہے اور کافی لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ عید کا دن ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ، یہ سب بھائی ہمارے آئے ہیں، الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ بالکل، ایسے کہا کہ فاروق سمی کراچی میں بتا رہے ہیں ساحل سمندر پر شہری عید کے پہلے دن کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بابر، آپ بتائیے لاہوری عید کا پہلے دن کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ بالکل جی، عید الفطر کا آج پہلا روز ہے اور لاہور کا موسم بھی انتہائی خوشگوار ہے، ہلکی ہلکی سردی بھی ہے۔ لاہوریہ جو کہ 1 ماہ تک گھروں میں سیر و افطاری کرتے رہے، آج انہوں نے صبح سے ہی پارکوں کا رخ کیا۔ انہوں نے بچوں کے ساتھ پارکوں میں آئے اور وہاں آ کر انہوں نے خوب ہلا گلا کیا، انجوائے کیا۔ میں اس وقت گیلانی پارک میں موجود ہوں۔ یہاں گزشتہ سال تو جھولے لگائے گئے تھے، لیکن اب جھولے انہوں نے ختم کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے اور بڑے اور خواتین یہاں بڑی تعداد میں آئے ہیں اور پارک میں انجوائے کر رہے ہیں، موسم کو جو ہے موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی شام ڈلنی شروع ہوئی ہے، اب جو سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا، چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے اور لاہوریوں نے اب پارک چھوڑ کر اپنے گھروں کا رخ کر لیا۔ اب یہ شام کو رات کو تقریباً جو ہے نا، یہ ہر ریسٹورانٹ میں پائے جائیں گے، وہاں پر کھابے کھائے جائیں گے اور وہاں پر انجوائے کریں گے۔ بچوں نے یہاں بہت انجوائے کیا، بچوں سے جب پوچھا بھی گیا، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو عیدی ملی ہے یہاں آ کر خرچ کی ہے، بہت مزہ آیا ہے اور والدین کے ساتھ یہاں پر گھوم کے سیر کر کے پارک میں کھلی فضا میں موسم جو انتہائی خوشگوار ہے اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اب جو سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی جو اب لوگوں نے گھروں کا رخ کر دیا ہے،
सिक्योरिटी हर पार्क की इंतहाई सख्त रखी गई थी। 4 मुकामात पर चेक करने के बाद अंदर पार्क में किसी को आने की इजाज़त दी जाती थी। इस वक्त भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, मौसम इंतहाई खुशगवार है और महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि अब बारिश की कोई तवक्को नहीं की जा रही। जिस तरह आज पहले रोज़ जो लाहौरिये बाहर पार्कों में निकले हैं, तवक्को यही की जा रही है कि कल जो मीठी ईद का दूसरा रोज़ होगा और यही रश दोबारा पार्कों में देखने में नजर आएगा, पार्कों में देखने का मिलेगा। बाबर साथ रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, फरा रबानी वहाँ पर मौजूद है। फरा, इस्लामाबाद के मौसम की तरह आप भी बहुत फ्रेश लग रही हैं। ईद मुबारक, और साथ बताइए किस तरह यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और कहाँ पर मौजूद हैं आप ईद? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपको भी मेरी तरफ से और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के जापानीज पार्क में और यहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, बच्चे बड़े सभी ईद का पहला दिन एंजॉय करने के लिए पहुंचे। सुबह की बात करें तो सुबह में पहले मीठा खाया गया, नाश्ता वाश्ता किया गया, दोपहर को घर खाना खाया और शाम का वक्त होते ही जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को लेकर पार्क में पहुंचे। कहते हैं कि रमजान हमने पूरा घर में गुजार लिया, फिर 2-3 दिन से बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो आज मौसम भी जरा ड्राई हुआ तो सब जो है वो पार्क्स में पहुंचे और पार्क्स का रुख कर लिए। इस वक्त भी यहाँ पर जो है रश थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अब बारी आ रही है खाने वाली जगहों पे जाने की। तो पार्क्स की अगर बात है तो बच्चे अपनी ईदी उड़ाते लुटाते हमें यहाँ पर नजर आए हैं। साथ ही साथ झूले लेते, बड़े प्यारे प्यारे कलर के कपड़े पहने हुए थे बच्चों ने। तो वो ईद की एक जो असल खुशी होती है ना, वो उन बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। तो वालिदैन का भी यही कहना था कि बच्चों ने पहले एग्जाम्स भी चल रहे थे, फिर रमजान भी आ गया, उसके बाद जब ईद का दिन आया तो बच्चों को हमने सोचा कि मौसम भी प्यारा है तो इस्लामाबाद की सैर को लेके निकला जाए। इस्लामाबाद की सिचुएशन अगर हो करे तो छुट्टियां ज्यादा हो गई थी तो शहरी थोड़े से कम हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे इंतजामात को मैनेज करती थी नजर आ रही है। शहरी जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। शहर इख्तिदार के बाद रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। कमर जमान हमारे साथ मौजूद है। कमर जमान, बताइए फैसलाबाद में शहरी ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों से कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि यहाँ भी इस वक्त बागे जनाब फैसलाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के साथ मौजूद है। और कहते हैं ईद तो बच्चों की होती है और बड़े जो है उनको खुश देखकर अपनी ईद करते हैं, खुश होते हैं। इस वक्त भी बागे जनाब में यहाँ पर बच्चे खवातीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई झूले ले रहा है, कोई पींग ले रहा है, कोई मिनी राइड जो है वो ले रहा है, कोई मुख्तलिफ किस्म के जो खाने खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, चाट मसाला खाए जा रहा है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, ईद कैसे गुजारी आज आपने? बहुत अच्छी गुजरी है। क्या क्या यहाँ पे आपने किया? एंजॉय किया, थोड़ा झूले लिए हैं, बस। क्या खाया आपने? बर्गर खाया है। जी, कैसे आप ईद मना रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहुत अच्छे से हम ईद मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या झूले लिए आप? हमने बहुत ज्यादा यहाँ झूले लिए हैं, काफी यहाँ राइड्स हैं और बहुत मजा आ रहा है। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरी है। हम अपनी फैमिली के साथ इधर आए, हमने यहाँ बहुत कुछ खाया। यहाँ के गोलगप्पे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हमें। यहाँ पे बहुत मजा आया। यहाँ पे इतने ज्यादा झूले हैं और राइड्स हैं, बच्चे बहुत खुश हैं और बड़े भी बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी खुश हैं और बच्चों का ये कहना है कि यहाँ आकर आज खूब पिकनिक मना रहे हैं। ईद का पहला दिन और कल भी यहाँ और खूब एंजॉय किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। मुल्क भर में नमाजी ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मुख्तलिफ शहरों में नमाजी ईद के इज्तिमात हुए। फैसलाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद की नमाज अदा की गई। वतन अजीज की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं मांगी गई। नमाज ईद उल फित्र की अदायगी, मुल्क भर में हजारों इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फित्र की नमाज नवाब शाह में अदा की। अल्लाहु अकबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और अता तारड़ के हमरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईद की नमाज की अदायगी गढ़ी खुदा बख्श में की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी ईदगाहों, छोटी बड़ी मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। बादशाही मस्जिद समेत लाहौर की दीगर मसाजिद में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। गवर्नर हाउस सिंध में भी नमाज ईद अदा की गई। गवर्नर निहाल हाशमी और दीगर मुअज्जिजीन शरीक हुए।
چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان اور رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد میں نماز عید پڑھی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پشاور اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے نماز عید خیبر میں ادا کی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ شہری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کرم میں فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ عید الفطر منائی۔ ہر قیمت پر ملک کی خود مختاری کے دفاع کے عزم کا اعادہ کیا۔ نماز عید کے بعد پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ جوانوں اور افسران کے ساتھ بات کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے جوانوں کو عید کی مبارکباد دی۔ قوم کی حفاظت کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن، بلند حوصلے اور مثالی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ آپریشن غضب للحق کے دوران ان کی شاندار کامیابیوں کا ذکر کیا۔ کہا، آپریشن غضب للحق کا مقصد دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنا اور سرحدی علاقوں میں دیر پا امن کو یقینی بنانا تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا، سرحد پار افغانستان میں پناہ گاہوں سے سرگرم دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے واضح الفاظ میں زور دیا، دشمن عناصر کی جانب سے پاکستان کے خلاف سرگرمیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ایران، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، ملائیشیا اور انڈونیشیا میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ تہران میں نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ رہبر معظم مجتبیٰ خامنہئی نے عید کی مبارکباد پیش کی۔ کہا، اس سال روحانیت اور فطرت کی بہار ساتھ ساتھ ہے، یعنی عید الفطر اور نوروز ایک ساتھ آئے ہیں۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں عید کے بڑے اجتماعات ہوئے، ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بھارت میں سب سے بڑا اجتماع دہلی کی جامع مسجد میں ہوا۔ عید کا پہلا دن حیدرآباد میں شہریوں کی بڑی تعداد دریائے سندھ کے کنارے پکنک پوائنٹ المنظر پر جمع ہے۔ خواتین، بزرگ، نوجوان اور بچے کشتی کی سیر اور من پسند کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بتائیں گے جام فرید لاکھو۔ میں عید کے دن شہری عید کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہیں المنظر پہ، جہاں پہ بچے، جوان، خواتین و جو بزرگ افراد ہیں وہ یہاں المنظر ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ پہنچے ہیں، وہ کشتی کا بھی سیر کر رہے ہیں، دریائے سندھ کو انجوائے بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ المنظر جو پوائنٹ ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے پہ بنی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ جو حیدرآباد کے شہری اکثر یہاں پہ پہنچتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین کاشف خان آپ کو دکھا سکتا ہے کہ بڑے تعداد میں شہری یہاں پہ موجود ہے، جو نوجوان لڑکے ہیں وہ موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، جو کہ انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے من پسند جو ہے کھانے بھی کھا رہے ہیں، کشتی کا سیر کرتے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور عید کو خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی، پشاور میں میٹھی عید پر شہریوں نے آئس کریم پارلر کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری فیملی کے ساتھ آئس کریم کا لطف لے رہے ہیں۔ نواب شیر ہمیں مزید بتائیں گے۔ پشاور میں چھوٹی عید کی بڑی خوشیوں کا سلسلہ جاری ہے اور شہریوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کے آئس کریم پارلر کا رخ کر دیا ہے، جہاں پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئس کریم کے مزے لے رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ آئے، موج کرنے آئے، آئس کریم کھانے اور پیزا کھانے آئے، بچے بھی ساتھ آئے ہیں، بس مزہ آ رہا ہے بہت۔ یہاں پر آئس کریم کھانے کے لیے آئے ہیں کیونکہ موسم گرم ہے، اس لیے ہماری چوائس یہ تھی کہ ہم یہاں پر ٹھنڈا کچھ کھائے۔ یہاں پر شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد آئس کریم پارلر آئے ہوئے ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے آئس کریم کھا رہے ہیں، جبکہ بچوں کو جو عیدی ملی ہوئی ہے بچے اس عیدی کو اڑا رہے ہیں۔ کچھ بچے جو ہے وہ مختلف قسم کے میلوں کا رخ انہوں نے کر دیا ہے، لیکن کچھ بچے جو ہے اب انہوں نے آئس کریم پارلر کا رخ کیا ہے، جہاں پر بچے جو ہے وہ آئس کریم کے مزے اڑا رہے ہیں۔ جی، ARY نیوز لایا ناظرین کے لیے چھوٹی عید پر بڑی انٹرٹینمنٹ۔ عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام، جہاں بین میں فلمی ستارے تو سپورٹس روم میں کرکٹر اظہر علی سے باتیں، ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام اور بھرپور انٹرٹینمنٹ کے لیے ARY نیوز کے ساتھ رہیے۔
انٹرٹینمنٹ کی بھرمار، ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام ARY نیوز لگائے گا اس عید بھی ناظرین کی خوشیوں کو چار چاند ہے کیا؟ صبح کا آغاز میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ عید کے تینوں دن صبح 10:03 پر. ابھی میں بات کرتی ہوں تو ایک آگ لگ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ. دوپہر 1:03 پر سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا جواب. ارشاد بھٹی اور ان کی اہلیہ بنی مہمان. عید کے پہلے دوسرے دن 4:03 پر پروگرام جہاں بین فلمی ستاروں کی باتیں. مر جاؤں گا الماس پر چوری کا ایک نوالہ نہیں کھاؤں گا. عید کے پہلے دن شام 5:03 پر اسپورٹس روم میں کرکٹر اظہر علی سے ملاقات. شام 7:03 پر عید اسپیشل پروگرام شیر خورما. میزبان عادی، مصطفیٰ اور علی عبداللہ ہنسی کا طوفان لیے. عید کے پہلے اور دوسرے دن پروگرام سوال یہ ہے میں ماریا میمن کے ڈاکٹر نعمان سے سوالات. پاکستان کی باصلاحیت خواتین سے بھی بات چیت رات 8:03 پر. عید کے پہلے دن رات 10:03 پر فہد مصطفیٰ سے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات. دوسرے دن حیدر عباس رضوی مہمان. اتنا تو میر نے دیکھا اس کے بعد چراغوں میں روشن. عید کے پہلے اور دوسرے دن لطیفوں اور چٹکلوں سے بھرپور ہوشیاریاں رات 11:03 پر. اعتراض ہے میں خواتین سیاستدانوں سے دلچسپ گفتگو. عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنیں گی عمر خان کی مہمان. شام 7:03 پر صرف ARY نیوز پر. اور عید کے پہلے روز ARY فلمز کی شاہکار فلم آگ لگے بستی میں ریلیز کر دی گئی ہے. لاہور میں شائقین فلم بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں. کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے بھرپور فیملی فلم بہت اچھی لگی. عید کا مزہ دوبالا ہو گیا. سدرا غیاث ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گی. بالکل، میں لاہور کے نجی سینما میں موجود ہوں اور ARY کی فلم آگ لگے بستی میں جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھی جا رہی ہے اور شائقین نے کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ سینما گھروں کا رخ کیا ہے. میرے ساتھ ایک ایسی فیملی بھی موجود ہے جو کہ ابھی فلم دیکھ کے نکلی ہے. کیسا ایکسپیرینس رہا؟ مووی بہت اچھی تھی. پاکستان کی پروڈکشن ڈائریکشن وائز بہت اچھی تھی. اسکرپٹ بہت اچھا تھا. فہد مصطفیٰ کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. تابش کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی. مائرہ خان تو منجیوی ایکٹریس ہی ہیں. باقی یہ کہ اوور آل جو سٹوری تھی وہ بہت اچھی تھی. فیملی مووی تھی. بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا. ہم نے بہت انجوائے کیا. آپ کو میڈم کیسا ایکسپیرینس رہا اور عید پہ اسپیشلی آپ پوری فیملی کے ساتھ آئی ہیں؟ جی بالکل، اس مووی کا کافی دیر سے انتظار تھا اور آگ لگے بستی میں بہت اچھی مووی ہے. فہد مصطفیٰ نے اور مائرہ نے اور تابش نے بہت اچھی ایکٹنگ کی اور ہم نے فیملی مووی ہے سب کے ساتھ دیکھا، بڑا انجوائے کیا. عید کا مزہ ڈبل ہو گیا. جی بالکل، یہاں پر شائقین کا کہنا ہے کہ عید کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو گیا کیونکہ ARY کی جو فلم آئی ہے اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوئے ہیں. عید تو پرمسرت موقع ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ من پسند چیزیں بھی دیکھنے کے لیے مل جائیں تو عید کا جو مزہ ہے وہ مزید دوبالا ہو جاتا ہے. جی واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عید پر بھی امریکہ اور اسرائیل کے حملے نہ رکے. تہران اور اصفہان کے درمیان واقع نتنز جوہری تنصیبات پر پھر حملہ کر دیا. ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم AIOI نے حملوں کی تصدیق کر دی. ایرانی میڈیا کا کہنا ہے ایران کے وسطی علاقے میں واقع نتنز یورینیم افسودگی مرکز کو آج نشانہ بنایا گیا. حملے کے بعد نتنز جوہری تنصیب پر تابکاری اثرات کی اطلاع نہیں ملی. اسرائیل اور امریکہ نے تہران، کرج، اصفہان اور پر بھی حملے کیے. تہران میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. بندر عباس میں بھی میزائل داغے گئے. امریکہ نے آبنۂ ہرمز میں نئے حملے کیے ہیں. ایرانی ڈرون اور نیوی جہازوں کو نشانہ بنایا. اسرائیل نے بیروت میں حزب اللہ کے مراکز کو بھی نشانہ بنایا. ایران نے دشمن کے خلاف حملوں کی 70ویں لہر شروع کر دی ہے. بحر ہند میں امریکی و برطانوی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر دیا. ڈیگو گارشیا بیس کو بھی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا. امریکی اخبار کا کہنا ہے کوئی میزائل ہدف کو نشانہ نہ بنا سکا. ایک میزائل دوران پرواز گرا جبکہ دوسرے میزائل کو امریکی بحری جہاز نے روکا. بحر ہند میں واقع فوجی اڈہ محفوظ رہا. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیلی شہر حیفا اور تل ابیب کے 55 مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی شہروں پر خرم شہر اور غدر ملٹری وار ہیڈ میزائل سے حملہ کیا گیا. ایران نے خبردار کیا کہ ایرانی جزیروں پر دوبارہ حملہ ہوا تو UAE کے راس الخیمہ کو نشانہ بنائیں گے.
وزیر اعظم نے دور اندیشی کے ساتھ بروقت فیصلے کیے، ملک میں ایندھن کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کو زیادہ دیر برقرار نہیں رکھ سکتے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا سعودی عرب آبنائے ہرمز بند ہونے کے باوجود بحیرہ احمر کے ذریعے تیل فراہم کر رہا ہے۔ کئی ممالک ہیں تیل دستیاب ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ راشننگ کی طرف چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں تیل کے جو ذخائر ہیں وہ مناسب مقدار میں موجود رہے ہیں، فیوچر کے کارگوز کا بھی بندوبست ہو رہا ہے۔ پیٹرول کی قیمت ہے وہ تقریباً 150 روپے تک، اور جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 250 سے تجاوز کر جانے تھی، جس کو روکا ہے۔ یہ بہت دیر کے لیے شاید سسٹینیبل نہ ہو سکتا ہے کہ میکنزم بنے جس کے تحت غریب کو یہ فائدہ دیا جائے اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ ڈیزل کے اندر 70-80 روپے، پیٹرول کے اندر تقریباً 45-50 روپے کا بڑھاوا آ رہا تھا، اس کے سامنے بند باندھا۔ اسٹریٹ کا آف ہرمز بند بھی ہے، اس کے باوجود سعودی عربیہ آج بھی ریڈ سی کے ذریعے، باب المندب کے ذریعے پاکستان کو بلا تعطل کروڈ فراہم کر رہا ہے۔ یو اے ای فجیرہ سے جو ہرمز کے باہر سے آج بھی ہمیں تیل فراہم کر رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔